بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ۔ اور جب ہم بدل کر لاتے ہیں کسی آیت کو کسی آیت کی جگہ پر، قالوا تو وہ کہتے ہیں انما انت مفتر، بے شک تو خود گڑ گڑ کر لانے والا ہے۔ واللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، زیادہ جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، یا زیادہ جاننے والا ہے جو وہ نازل کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ، کافر لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڑ کر لاتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کبھی آیتوں کو تبدیل کرتا ہے نا، ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے کہ ایک آیت فلاں ٹائم تک کافی تھی، پھر آگے نیا حکم جاری کرنا تھا، تو یہ کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑ کر خود لا رہے ہیں۔ یہ کچھ لوگ ایسے کرتے تھے، ضد کی بنا پر کرتے تھے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ علم ہی نہیں رکھتے، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان باتوں کا۔ قل، فرما دو، کہہ دو، نزلہ، نازل کیا اس کو روح القدس، روح القدس نے نازل کیا۔ نزلہ کے اندر ہوتا ہے وقفے سے، حصے کا نازل کرنا۔ نازل کیا اس کو روح القدس نے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ حق کے ساتھ ہے، یہ بالکل صحیح طور پر اتارا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ وہ مضبوط کر دے، جما دے، تاکہ وہ ثابت قدم رکھے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور قرآن پاک ہدایت ہے اور خوشخبری ہے اسلام قبول کرنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس میں بڑی ہدایت ہے اور خوشخبری ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں، انہم، بے شک وہ کہتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا لوگ، اس کو ہم جانتے ہیں۔ کہتے کیا ہے؟ انما یعلمہ بشر، یقین سوائے اس کے نہیں صرف، یا بے شک اس کو کوئی بشر سکھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انسان ہے وہ سکھاتا ہے۔ تو انسان کے بارے میں بہت ساری روایت ملتی ہیں، اکثر صحیح نہیں ہے۔ بس ایک روایت آتی ہے کہ دو عیسائی غلام تھے اور ایک علاقہ تھا عین التمر، وہاں کے باشندے تھے، ایک کا نام یسار تھا اور ایک کا نام جبر تھا۔ تو وہ دونوں اپنی کتاب پڑھا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بعض دفعہ گزرتے ٹھہر جاتے، تو ٹھہرنے کی بات ہی وہ یہ لوگ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پڑھ کر یہ سارے کام کرتے ہیں، حالانکہ وہ عیسائی تھے، شاید ممکن ہے وہ اہل زبان بھی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی انسان سکھاتا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ، لسان الذی، اس شخص کی زبان، یلحدون الیہ، جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں، غلط نسبت کرتے ہیں۔ الحاد ہوتا ہے یعنی ہٹ جانا، ہٹ کر اور طرف چلے جانا، جس کے طرف یہ، جس بندے کی طرف یہ غلط نسبت کر رہے ہیں۔ عجمی، وہ تو عجمی ہے، وہ تو عربی نہیں بول سکتا، وہ عجمی ہے۔ وہذا لسان عربی مبین، اور یہ واضح عربی ہے، یہ قرآن پاک، اور یہ واضح عربی زبان ہے۔ قرآن پاک واضح عربی زبان ہے، واضح عربی زبان میں ہے، بلکہ واضح عربی زبان ہے۔ اور یہ جو جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں یہ تو عجمی بندہ ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے انبیاء کو معجزوں پر ایمان نہیں لاتے، تو لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو بھی پھر سیدھے راستے کی توفیق نہیں دیتا، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا سیدھے راستے کی توفیق، اللہ ان کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا، سیدھے راستے کی توفیق نہیں دیتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتر الکذب الذین، بے شک یقیناً، یا سوائے اس کے نہیں صرف یفتر الکذب، وہ لوگ جھوٹ گڑھتے ہیں جو لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ تو خود نبی ہیں، تو وہ جھوٹ کیوں بولیں گے؟ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو جھوٹ بولنے والے ہیں، جو جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اپنے ایمان کے بعد، جس نے کفر کیا ایمان کے بعد، فعلیہم، پس ان پر، غضب من اللہ، اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ایمان لانے کے بعد، وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، اور اس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول لیا، کفر کیا ایمان کے بعد، پہلے وہ ایمان لے آئے، پھر کفر کیا، مرتد ہو گیا، اور اس نے پھر اپنا سینہ
کفر کے لیے کھول لیا تو اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ الا من اکرہ، مگر وہ شخص جو مجبور کر دیا جائے، وقلبہ، اور اس کا دل مطمئن بالایمان، ایمان کے ساتھ مضبوط ہو، ایمان پر اس کا دل مطمئن ہو۔ یعنی جو بندہ دل سے ایمان پر مطمئن ہے، اس کے دل میں ایمان جمع ہوا ہے، مضبوط ہے، لیکن مجبور ہو کر کوئی بندہ مار رہا ہے، کوئی بندہ گن پوائنٹ پر اس کو مجبور کر رہا ہے کلمہ کفر کہنے کے لیے، تو اس کو استثناء حاصل ہے، وہ الگ ہے، اس پر کوئی اس پر کوئی اللہ کی ناراضگی نہیں ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ لیکن جو شخص اللہ پر ایمان لا کر کفر کرے اور پھر اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دے، یعنی کفر کے لیے بڑھتا ہی چلا جائے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اللہ کا غضب بہت بڑا عذاب ہے، اللہ کا غضب بھی ہے۔ اور جو بات دل سے اطمینان کرے اور اوپر سے کہہ لے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ حدیث ہے کہ بلکہ عبداللہ بن عباس کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کفر من بعد ایمانہ فعلیہ غضب من اللہ ولہ عذاب علیم فاما من اکرہ وتکلم به لسانہ وخالف قلبہ بالایمان لینجو بذلک من عدوہ فلا حرج علیہ لان اللہ تأخذ العباد بما اکرہ به علیہ قلوبکم، یعنی جو دلوں سے بندہ دل سے بات کرتا ہے اللہ اسی پر پکڑ کرتا ہے، جو مجبور ہو کر اوپر سے کہہ رہے اللہ اس پر پکڑ نہیں کرتا ہے۔ تو ایک اور حدیث صحیح ابن ماجہ میں ہے، وہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کا اظہار کیا وہ 7 بندے تھے، 7 لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق اور عمار بن یاسر اور ان کی والدہ سمیہ اور صہیب اور بلال اور مقداد۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے جو آپ کا چچا تھا ابو طالب، اس کی وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم کفار کی جو اذیتیں تھیں اس سے بچ گئے۔ ابوبکر صدیق اپنے خاندان کی وجہ سے بچ گئے، لیکن وہ باقی لوگ انہوں نے بہت ظلم سہ کر انہوں نے زبان سے کوئی باتیں کر دی، عمار نے بھی کر دیں اور سمیہ نے بھی کر دیں اور صہیب نے بھی کر دیں، مقداد نے بھی کر دیں، سوائے بلال کے۔ بلال کو انہوں نے بہت مارا، حتیٰ کہ ان سب لوگوں کے انہوں نے لوہے کی زیریں پہنا کر دھوپ میں کھڑا کرتے تھے، پھینک دیتے تھے۔ تو سب لوگوں نے مجبور ہو کر کوئی باتیں کر دیں اسلام کے خلاف، سوائے بلال نے اپنی جان کو اللہ کے مقابلے میں بہت ہلکا جانا۔ تو بلال نے اپنی جان کی کوئی حیثیت نہیں کی، پرواہ نہیں کی، اللہ کی بلکہ قدر کی، اور لوگوں نے بلال کی کوئی قدر نہ کی، بلال کی کوئی قدر و قیمت نہ ٹھہرائی۔ انہوں نے بلال کو بچوں کو دے دیا، بچے ان کو پکڑ کر لے گئے، وہ مکہ کی گھاٹیوں میں اس کو حضرت بلال کو مارتے اور گھومتے پھرتے ان کو ساتھ لے کر، اور بلال احد احد کی پکار کہتے تھے۔ تو یہ ہے، اور ان کے لیے جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے کیوں عذاب ہوگا؟ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا الآخرہ، ذالک یہ بانہم، اس وجہ سے عذاب ہوگا کہ یہ دنیا کی زندگی کو انہوں نے محبوب جانا آخرت کے مقابلے میں، آخرت پر۔ وَأَنَّ اللَّهَ، بشک اللہ تعالیٰ، لا يهدي القوم الکافرین، کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، طبع اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وسمعہم، اور ان کی نگاہوں پر، یا ان کے وسمعہم، اور ان کے کانوں پر، علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، ان کے کانوں پر یا ان کی سماعت پر مہر لگا دی، اور ان کی نگاہوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پر مہر لگا دی۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غافل ہیں، بالکل غافل ہیں، لا جرم، کوئی شک نہیں، انہم، بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، ہم الخاسرون، خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ ہیں، اور یہ جو باقی ہیں، ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر تیرا رب، یہ پہلے ذکر ہو چکا، جو کچھ ہجرت کر گئے، کچھ انہیں ماریں کھائیں اور اسلام پر ڈٹے رہے، اور کچھ لوگ جو مکہ میں رہ گئے تھے وہ نہ جا سکے، ان کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ان ربک، پھر تیرا رب، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد جب وہ آزمائے گئے، ان کے لیے مصیبتیں آئیں، انہوں نے ہجرت کی، ثم جاہدوا، انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور انہوں نے صبر کیا، ڈٹے رہے، دین پر ڈٹے رہے، اور نافرمانی سے بچنے پر ڈٹے رہے، اور جو مشکلیں آئیں اس پر وہ ڈٹے رہے، تو صبر کیا، تو تیرا رب، آپ نے، اللہ نے پھر فرمایا ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعد، یا اس کے بعد، لغفور الرحیم، یقیناً بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔